به أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں. میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں. پھر بھی وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. پھر بھی وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی ایک دن جاؤں گا میں سر کے بل مدینے میں. ایک دن جاؤں گا میں سر کے بل
مدینے میں حسرت ہے میرے دل کی، مر جاؤں مدینے میں حسرت ہے میرے دل کی، مر جاؤں مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین و سامعین گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد اور اس کے روزوں کی پابندی کرنے کے بعد اور احکام خداوندی بجا لانے کے بعد آج ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ علیم عظیم ذات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان المبارک کے اندر مسلمان روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ مسلمان روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک محنت کرتے ہیں، اور جب محنت کرنے والا اپنے مالک کے حکم کے مطابق اپنی محنت کو، اپنے کام کو پورا کر لے، اب اس محنت کرنے والے کا وقت ہوتا ہے اپنے مالک سے انعام اور مزدوری طلب کرنے کا۔ تو اس روز مسلمانوں کا نماز عید کے لیے حاضر ہونا، یہ اپنے رب سے ماہ رمضان المبارک کے اندر کی گئی عبادات کا صلہ اور انعام، یا اس طرح کہہ لو کہ محنت کی مزدوری طلب کرنے کا دن ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کر لیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر ان کو پورا پورا دیا جائے گا، اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ جتنا اجر ان کا بنتا ہے نہ سارے اجر سے محروم کیا جائے گا اور نہ کچھ اجر سے محروم کیا جائے گا۔ جتنا اجر کسی کا بنتا ہوگا، جتنا حق کسی کا بنتا ہوگا، رب تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ سارے کا سارا محنت کرنے والے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ روزہ رکھنا یہ ایک عمل، رات کو قیام کرنا یہ بھی ایک عمل، پھر صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ایک عمل۔ یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق اس ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہے، کہ جس میں ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا پابند کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ اعمال، کچھ کام، کچھ عبادات ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق اس ماہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اور مہینوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر اللہ کی کثرت کرنا، درود و سلام کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا،
تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرنا، خیرات کرنا اور اہل خانہ کے حقوق کو بجا لانا، رشتہ داروں کے حقوق کو بجا لانا، یتیموں کی خبر گیری کرنا، مسکینوں کی خبر لینا، بیواؤں کی خبر لینا وغیرہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جب وہ اعمال ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر کیے، حالانکہ وہ اعمال اور مہینوں کے اندر بھی کرتے رہتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر جب ان کو رمضان شریف کے اندر کر لیا وہ بھی سارے اعمال جمع ہو گئے۔ روزہ جس کا تعلق ہے ہی ماہ رمضان کے ساتھ، اسی طرح راتوں کا قیام، صدقہ فطر، یہ تمام کے تمام اعمال جو اس مہینے کے اندر کیے جا سکتے ہیں یا اور مہینوں کے اندر بھی ان کا کیا جانا ممکن ہے، یہ سارے اعمال جب بندوں نے کر لیے، اب مہینہ گزر گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، پہلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے سال کے اندر اپنے لیے 2 دنوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ ان 2 دنوں کو وہ ہنسی اور مذاق کے اندر مصروف ہو کے گزار دیتے، ان 2 دنوں کو کھیل کود کے اندر مصروف ہو کے ضائع کر دیتے، ان 2 دنوں کو فضول کاموں کے اندر مصروف ہو کے گزار دیتے، مگر ہم رب تعالیٰ کے دیے گئے دین اسلام کے پابند ہے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہارے لیے سال میں 2 دنوں کو خوشی کے لیے مقرر کر دیا ہے، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک کو عید قربانی کہا جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ ان کو گزارنا کس طرح ہے، ہمارا دین لہو و لعب کے اندر مصروف ہونے کا سبق نہیں دیتا، ہمارا دین 2 دنوں کو ہنسی اور مذاق کے اندر مصروف ہو کے گزار دینے کا حکم اور سبق اور اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین رب تعالیٰ کی نافرمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ان دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے، فضول کاموں کے اندر مصروف ہو کے گزار دیا کرتے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے، اور فرمایا کہ میں تم کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جب ان 2 خوشی کے مواقع کو 2 دنوں کو اس طریقے کے مطابق اور میری تعلیم کے مطابق بسر کرو گے تو پھر رب کائنات کے غضب کا شکار نہیں ہوگے، اللہ رب العالمین کی رحمت آگے بڑھ کر تم کو اپنی آغوش کے اندر لے لے گی۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان 2 دنوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف ہو کر گزارا جائے، ان 2 دنوں کو رب کائنات کی عبادت کر کر کے گزارا جائے۔ جب رب تعالیٰ کی عبادت کر کے گزارو گے، اللہ رب العالمین کی رحمت تم لوگوں کے شامل حال ہو جائے گی۔ جب ان 2 دنوں کو رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو کے گزارو گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا وافر حصہ تم کو عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے رب کائنات تمہارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے گا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر واضح طور پہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب مسلمان روزہ رکھنے کے بعد
عیدگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عید والے دن اپنے ایمان والے، اپنے مسلمان بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، اور فخر بھی کن کے سامنے فرماتا ہے؟ وہ نوری مخلوق جن کو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ زور نال کہو ذرا، جن کو اللہ رب العالمین کے نوری فرشتے کہا جاتا ہے۔ نوری فرشتوں کی موجودگی میں رب کائنات فخر فرماتا ہے۔ فخر اس بات پہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، میں نے تم کو اس بات کی خبر دی، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین کے اندر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اور تم لوگوں نے آگے سے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا باری تعالیٰ تو زمین کے اندر ایسے انسان کو اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا، جو زمین کے اندر فساد بھی کرے گا، جو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا، جو قتل و غارت کے بازار کو گرم کرے گا، جو خون کی ندیاں بڑھا دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں یہ تو تم کہتے ہو کہ خون کی ندیاں بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، یہ تو تم کہتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اس سے قبل جنات کا پیدا ہونا دیکھ رکھا تھا، اور جنات آپس کے اندر لڑا مرا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، دنگا و فساد کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑوں کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ اب فرشتوں نے قیاس کر لیا جو انسان بنے گا وہ بھی انہی جنات جیسا ہوگا، جیسے عمل ان کے ویسے عمل وہ انسان بھی کرے گا۔ اس واسطے انہوں نے جناب والا فرشتوں نے جنات کے اوپر قیاس کر کے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیا یا مولا اس کو نہ بنا، دیکھتا نہیں کہ پہلے ہی دنگا و فساد کرتے ہیں، ظلم و ستم کا، لڑائی جھگڑے کا بازار گرم رکھتے ہیں، رہا مسئلہ تیری عبادت کرنے کا، رہا مسئلہ تیری تسبیح و تحلیل کرنے کا، رہا مسئلہ تیری عبادت کرنے کا، تیری تحلیل کرنے کا، تیرا ذکر کرنے کا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کا بیان کرتے ہیں، مگر رب العالمین کی نظر اور چیز پر تھی، ان کی نظر اور چیز پر تھی، کیونکہ جو کچھ رب العالمین جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا اپنے علم کی وجہ سے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب انہوں نے جنات کا پیدا ہونا، ان کے عمل کو دیکھا، جنات ایسے کرتے ہیں انسان بھی ایسے کرے گا، مگر رب العالمین تو جانتا تھا جو انسان میں پیدا کروں گا اس انسان کے اندر جہاں پر گناہگار ہوں گے وہاں پر ساری ساری رات میری عبادت کرنے والے عبادت گزار بھی آ جائیں گے، جہاں پر میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے وہاں پر میرے فرما بردار بندے بھی ہوں گے، جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن میری فرما برداری کیا کریں گے، جو اپنا ایک لمحہ بھی میری نافرمانی کے اندر گزارا نہیں کریں گے، نافرمانی کے اندر مصروف نہیں ہوا کریں گے۔ اگر ان کے اندر گناہگار بھی ہوں گے تو وہاں پر نیکوکار بھی ہوں گے، ان کے اندر جناب والا شب زندہ دار بھی ہوں گے، ان کے اندر صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، ان کے اندر نمازی بھی ہوں گے، ان کے اندر حج کرنے والے بھی ہوں گے، ان کے اندر زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، ان کے اندر روزہ دار بھی ہوں گے، ان کے اندر قائم اللیل بھی ہوں گے، اور ان کے اندر صائم الدہر بھی ہوں گے، اور ان کے اندر میرے اولیاء بھی ہوں گے، ان کے اندر کوئی بابا فرید الدین گنج شکر ہوگا، اور کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہوگا،
کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوگا، کوئی بابا فرید ہوگا، کوئی تاجدار گولڑا میر علی شاہ ہوگا، اور کوئی امام احمد رضا ہوگا۔ ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے، بڑے بڑے صوفیاء کرام ہوں گے، اور ان کے اندر میرے محبوب کے صحابہ بھی ہوں گے، حضرت بلال بھی ہوں گے، حضرت اویس کرنی بھی ہوں گے، حضرت صہیب رومی بھی ہوں گے، حضرت سلمان فارسی بھی ہوں گے، اور حضرت مولا کائنات بھی ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، حضرت فاروق اعظم بھی ہوں گے، حضرت صدیق اکبر بھی ہوں گے، ان کے اندر امام حسن مجتبی بھی ہوں گے، ان کے اندر امام حسین عالی مقام شہید کربلا بھی ہوں گے، جو ظالم کے ساتھ ٹکر لے کر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سارے کا سارا کنبہ اسلام کی بقا کے لیے قربان کر کے دکھا دیں گے۔ رب کائنات جانتا تھا کہ جو بندہ، جو انسان میں نے پیدا کرنا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ فرشتوں کو اس حکمت کی خبر نہ تھی، وہ اس سے بے خبر تھے، اس واسطے انہوں نے پھٹ کہا مولا اس کو پیدا نہ کر، رہا مسئلہ تیری عبادت کا تو وہ ہم کرتے ہیں۔ ارے عبادت تو فرشتے کرتے ہیں، مگر جو انسان عبادت کرتا ہے فرشتہ اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتا۔ انسان بیماری کی حالت میں عبادت کرتا ہے، فرشتہ بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان اہل و عیال کی تمام تر ضروریات کے اندر گرا ہوتا ہے، مگر جب اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے یہ بڑی ہے ضروریات میرے گھر والوں کی، یہ رہا میرا کاروبار، یہ رہا میرا گھر، یہ رہی میری دکان، اور یہ رہی میری اولاد، یہ رہی میری صحت، ان کی بات کے اندر خبر لوں گا، پہلے مسجد کے اندر جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا کہ رب کائنات نے یہ تمام نعمتیں مجھ کو عطا فرما کے مالا مال کر دیا ہوا ہے۔ اب فرشتوں کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ مسلمان کو رات کو نماز تراویح پڑھ کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو رب کائنات عید والے دن اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ اتنے لوگ میرے حضور سجدہ شکر کرنے کے لیے آ گئے، پہلے انہوں نے روزے رکھے، سارا دن روزہ رکھتے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے، اور رات کو تھکاوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ قائم اللیل بن جاتے، راتوں کو قیام کرتے، میرے قرآن کی تلاوت سنتے، اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرتے، اور سارا دن بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے۔ ہے کوئی تم میں سے ایسا تو ذرا بتاؤ، کوئی جواب تو دے، میرے ان بندوں جیسا کوئی ہے؟ اب فرشتے آگے سے جب خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی ایسا ہو عمل کرنے والا تو وہ بھی کہیں کہ ہاں باری تعالیٰ ہم ہیں۔ نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ ان کو بیماری آئے، نہ انہوں نے کاروبار کرنا ہے، نہ انہیں کھانے کی حاجت، نہ انہیں پینے کی حاجت، نہ انہیں تھکاوٹ کا احساس ہو، کوئی کام نہیں فرشتوں کو سوائے رب العالمین کی عبادت کرنے کے، مگر قربان جائیں رب کائنات نے انسان بنایا، انسان کے ساتھ یہ تمام کی تمام ضروریات کو بھی جوڑ دیا، انسان کے ساتھ کئی قسم کے عوارضات کو جوڑ دیا، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اہل و عیال کے خرچے اس نے پورے کرنے ہیں، اور دیگر ذمہ داریاں اس نے پوری کرنی ہے۔ جب یہ ساری پوری کر کے رات کو آ کے رب تعالیٰ کے حضور نماز تراویح کی صورت میں اتنا لمبا قیام کر کے مہینہ گزار دیتا ہے، اب آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں عید والے دن، رب تعالیٰ کو ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے بتاؤ فرشتوں، جو اتنی پابندیاں مکمل کرنے کے بعد
اتنی پابندیوں کو پورا کرنے کے بعد اور اتنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد میری نافرمانی نہیں کرتا، میرا حکم پورا کرتا ہے، اب وہ میرے گھر کے اندر آیا بیٹھا ہے، تو اے فرشتوں بتاؤ اس میرے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آنے والے صابر اور شاکر اور روزہ دار بندہ کا انعام بخشش کی صورت میں بنتا ہے یا کہ نہیں؟ اب فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، واہ مولا، ہم نے تو کہا تھا یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ تو ہم سے بھی نمبر لے گیا، ہم سے بھی آگے نکل گیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، واقعتاً جو بندہ اتنی پابندیاں مکمل کرنے کے بعد تیرے گھر کے اندر تیری رحمت پر نظر رکھے، تیری رحمت کی امید رکھے ہوئے آیا بیٹھا ہے، واقعتاً اب اس کا حق ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ آئے تھے تو ان کے نامہ اعمال کے اندر کچھ گناہ کچھ خطائیں ہوں گی، جب یہاں سے سجدہ کرنے کے بعد گھروں کو واپس پلٹیں گے تو سارے گناہ بھی معاف ہو گئے ہوں گے، ان کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دیا گیا ہوگا۔ تو اعلان میں نے کیا تھا 6:30 کا، اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔